وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء کی آیات مبارکہ ہیں. سورۃ الانبیاء میں مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام کی انسانیت کی رہنمائی کے حوالے سے جو جدوجہد رہی ہے اس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا. یہ اس سلسلے کی آخری آیات اور ان آیات مبارکہ میں حضرت زکریا علیہ السلام اور اسی طرح حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام ایک اولو العزم اللہ کے پیغمبروں میں سے جنہوں نے اسرائیلی تحریک میں ایک اہم کردار ادا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ دنیا کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے امام اور پیغمبر گزرے. اولاد نرینہ ان کی نہیں تھی. قرآن نے اس حوالے سے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت در حقیقت جو حضرت مریم سے ہوئی ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی بھی انسانیت کے لیے ایک مثالی ہے کہ مریم علیہ السلام کے واقعات جیسے پہلے بھی گزر چکی ہیں کہ ان کی والدہ نے ابھی یہ پیٹ میں ہی تھی تو خدا اور قدرت کی حضور نظر مانی تھی کہ میں اپنی اس بیٹی کو دین کے لیے وقف کروں. یہ یا اللہ تیرے گھر کی خدمت پر معمول رہے. ان کے ذہن میں بیٹا تھا، یہ بیٹا ہوگا اور یہ بیت اللہ کی خدمت کرے گا، لیکن قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوگی. تو حضرت مریم کی والدہ نے اپنی اس نظر کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیٹی ہی کو حضرت مریم ہی کو یروشلم کے لیے وقف کر دیا. اور ان کے خالو تھی حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی کفالت میں حضرت مریم کو دیا گیا. حضرت مریم اپنے حجرہ کے اندر ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں. ایک دن جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے مختلف بے موسمی پھل لے گئے اور ان سے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے یہ پھل جہاں کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، موسم بھی ان کا نہیں ہے، یہ کہاں سے تمہارے پاس آ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں پر اسی موقع پر اللہ سے اپنی اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے فرزند کی دعا کی. یا اللہ میرا کوئی وارث نہیں ہے جو میرے اس دینی سلسلے کو، میرے اس تحریک کو آگے انسانیت تک پہنچانے والا ہو. یاد رکھیں انبیاء کی وراثت جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مال و دولت نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے بارے میں آج بھی بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ حضور کی وراثت کا جو حق حضرت فاطمہ کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کر حضور کی اس جو مالی وراثت تھی اس کو ساری امت کے لیے وقف کر دیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ایسی ہیں کہ لا نورث ولا نورث،
نہ تو ہم کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ ہی کوئی آگے ہماری وراثت منتقل ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا وارث بنے، اور جو کچھ ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ، وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے، ساری انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنیاد پر حضرت فاطمہ سے باوجود اس کے کہ حضرت ابوبکر کو بھی اپنی بیٹی کی وراثت کا بھی مطالبہ کیا جا سکتا تھا۔ حضرت عائشہ حضور کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے وراثت میں تو ان کا بھی حصہ تھا جی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا۔ حضور کی جو وراثت تھی، جو ایک باغ فضل کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضروریات کے لیے، مہمانوں کی ضروریات کے لیے وہ رکھا ہوا تھا، تو اس کا انتظام تو خاندان نبوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس ان کی سپرد کیا گیا کہ تم اس کے منتظم بن سکتے ہو، تم اس کے وارث نہیں بن سکتے، مالک نہیں تم ہوگے، ہاں انتظام تم کر لو کہ تم اسی مال میں سے غریبوں میں بھی تقسیم کرو۔ ظاہر ہے جہاں منتظم جو ہے اپنے آپ کو اس نے وقف کیا ہوتا ہے اس کی خدمت کے لیے، تو وہ اپنی ضرورت کا منتظم ہونے کی حیثیت سے لے سکتا ہے، نہ کہ مالک ہونے کی حیثیت سے۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے مسئلے کو واضح کر دیا کہ انبیاء کی وراثت آگے انسانیت میں منتقل نہیں ہوتی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی ایک وارث کا اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا وہ زکریا اذ نادى ربہ، اور زکریا کا ذکر کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا رب لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑیے، وانت خیر الوارثین، اور تو ہی سب سے بہترین وارث ہے، میں دنیا سے اکیلا چلا جاؤں اور میرا کوئی وارث نہ ہو جو میری اس مشن کو، میری اس نظریے اور فکر کو آگے انسانیت تک پہنچانے والا ہو، مجھے ایسا وارث دیجیے جو میرے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے۔ لیکن بہترین وارث تو ہی ہے کہ تو اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے کسی اور کو بھی جو میری نسل اور خاندان سے نہ ہو اس کو بھی توفیق دے سکتا ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ باپ کی اس قید کی ہوئے تحریک کو، باپ کی اس جدوجہد کو اولاد کی کاوش یہ ہوتی ہے کہ قائم رکھا، جو نیک صالح اولادیں ہوتی ہیں وہ اپنے باپ کے اس سلسلے کو جاری رکھتی ہیں، اس کو درمیان میں خلل نہیں آنے دیتی، بلکہ اس کو مزید آگے پروان چڑھانے، آگے بڑھانے کے حوالے سے وہ کردار ادا کرتی ہیں اچھی اولادیں۔ جو نالائق ہوتے ہیں، قرآن نے خود دوسری جگہ پر فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، بہت سارے ناخلف قسم کے ایسے وارث بھی آئے دنیا میں پہلے لوگوں کے کہ جنہوں نے اس دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا، نماز کی پرواہ نہیں کی، خواہشات میں مبتلا ہو گئے، واتبعوا الشہوات، خواہشات میں ڈوب گئے، جو کچھ بڑوں نے جمع کیا تھا، جو کچھ انہوں نے محنت کی تھی، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کردار ادا کیا تھا، اس کو انہوں نے ذریعہ بنا کر کیا کیا، اپنی عیاشی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں انبیاء سے ہٹ کر ہم تاریخی حوالے سے بھی دیکھیں تو یہاں اس خطے میں بھی اب اورنگزیب عالمگیر تک اچھے جانشین آتے رہے۔ اکبر کا بیٹا جہانگیر ہوا، اس نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا، آج بھی عدل جہانگیری مشہور ہے۔ اسی طرح جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں، اس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، دنیا اس خطے کو بڑی ترقی دی، خوشحالی پیدا کی۔ شاہ جہاں کا دور اس خطے کے اندر بہت ہی زیادہ خوشحالی کا دور ہے۔ پھر اورنگزیب عالمگیر کا دور اور اس سے بہتر تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو جانشین آئے وہ سب ناخلف ہیں، وہ صلاحیت نہیں ہے جی، وہی باپ دادا کی جو ایک قائم کردہ ریاست تھی اس میں عیاشی اور اسی طرح اپنی ملازمیوں میں وہ مصروف ہو گئے، تو رفتہ رفتہ پھر کیا زوال اور تباہی و بربادی دوسری قوموں نے وہ یہاں چڑھ دوڑی اور انہوں نے یہاں اس خطے کو لوٹا اور یہاں کی انسانیت کو قتل کیا، امن بھی برباد کیا، معاشی بھی تباہی و بربادی لے کر آئے، اور اس کا سلسلہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، آج تک مسلسل ہم زوال میں جا رہے ہیں۔ تو ناخلف جو
اولاد ہوتی ہے وہ تباہی و بربادی کا باعث بنتا ہے، اور جو صالح اولاد ہوتی ہے وہ اس مشن کو آگے لے کر جاتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے ایک وارث کا اللہ سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ تو فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے انہیں بہترین نیک صالح وارث یحییٰ کی صورت میں عطا کیا۔ واصلحنا له زوجہ، گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے التجا کی تھی، دعا کی تھی، تو اس وقت ظاہری اسباب بھی اللہ کے سامنے پیش کیے تھے کہ اللہ میں ایک بوڑھا ہو چکا ہوں، اور انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے اوپر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، اور میری بیوی کا بھی حال یہ کہ وامرأتی عاقر، وہ بھی اب بانجھ ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی صلاحیت آگے اولاد پیدا کرنے کی نہیں رہی، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ اے اللہ تیرے حضور تو ان اسباب، ظاہری اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اسی کا قرآن نے یہاں ذکر کر دیا کہ جب ہم نے پھر انہیں بیٹا دینا تھا تو ان کی بیٹی کو ان کی اہلیہ کو صحت و تندرست کر دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کے لیے ان کی بیوی کو ہم نے تندرست بنا دیا، صحت مند بنا دیا، ان کی ہوئی جوانی دوبارہ لوٹ آئی، کیونکہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، بے شک وہ اچھے کاموں میں جلد باز تھے، نیکی کے بھلائی کے کام، یعنی وراثت جو مانگ رہے ہیں وہ بھی اس لیے تاکہ دنیا میں یہ خیر کا سلسلہ جاری ہے، تو نیکی کاموں میں وہ بہت جلدی اور تیزی دکھایا کرتے تھے، اور ہمیں وہ پکارا کرتے تھے رغبا ورہبا، رغبت کے ساتھ اور ہم سے ڈرتے ہوئے ہم سے دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی طرف رغبت ہو، امید ہو، اور ساتھ ڈر اور خوف اور اس کی عظمت و ہیبت بھی ہے۔ وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور فرمایا کہ بے شک یہ سب انبیاء جن کا تذکرہ ہوا ہے یہ ہم سے ہی ڈرنے والے تھے۔ اور اس سلسلے کے آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَالَّتِي أَحْصَنَتْ، اور اسی طرح اس عورت کا بھی ذکر کیجیے احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی خوب حفاظت کی تھی، یعنی وہ پاک دامنہ تھی۔ اس پر لوگوں نے الزام لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کہ یہ بیٹا کہاں سے تم لے آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے کسی قسم کی پاک دامنی کے منافی کوئی کام اور عمل نہیں کیا تھا، انہوں نے خوب اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے ان میں اپنے روح کو پھونکا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سے ہوئی۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں بھی اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو بھی دنیا جہان کی نشانی بنا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اس کا سلسلہ کس طرح ہوا وہ بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے دو صورتوں میں پہلے دو سورہ مریم گزری ہے جہاں وہاں تفصیل سے تذکرہ ہوا تھا، یہاں مختصر چند ایک الفاظ میں اللہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ حضرت مریم کی پاک دامنی اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو انسانیت کے لیے ایک نشانی اور نمونہ تھے اور رہنمائی کا ذریعہ تھے اس کو بیان فرمایا۔ تو یہاں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے بڑی اصولی درجے کی بات کہی ہے کہ یہ انسانیت ہمیشہ سے وحدت کے سلسلے میں پروئی رہی ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب